O my servants, were the first of you and the last of you, the human of you and the jinn of you, to rise up in one place and make a request of me. And were I to give everyone what he requested, that would not decrease what I have any more than a needle decreases the sea if put into it. This is Allah subhanahu wa ta'ala. میں یہاں پر ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں دل کو نرم کرنے کے حوالے سے. اسی آیت سے ریلیٹڈ مجھے یاد آیا. ڈاکٹر ایشان کا واقعہ ہے اور مفتی مینک نے غالباً سنایا تھا, یا بہرحال واقعہ اوتھینٹک ہے, یوٹیوب پر بڑا مشہور یہ واقعہ. ڈاکٹر ایشان ایک نیورو سرجن ہیں اور وہ فلائی کر رہے تھے غالباً سعودیہ سے کسی کنٹری میں, بہرحال کسی کنٹری سے دوسری کنٹری جا رہے تھے. راستے میں کہتے ہیں کہ بہت طوفان, ٹھنڈر, موسم بڑا خراب ہو گیا. جہاز ایک جگہ رک گیا, ایک ایئرپورٹ پہ بیچ میں. میں نے بڑی ریکویسٹ کی کہ یار مجھے پہنچنا ہے وہاں, میرا بڑا امپورٹنٹ کمٹمنٹ ہے, آپریشن ہے وغیرہ وغیرہ. تو پائلٹ نے کہا کہ نہیں ہم نہیں لے جا سکتے, آپ یہ ہے کہ کوئی کار کرا کے, جیپ کرا کے چلے جائیں, وہ قریب ہی ہے جگہ, اتنی کوئی دور اب نہیں رہی. کہتے ٹھیک ہے. ہم نے گاڑی کرائی, گاڑی کرا کے ہم جا رہے ہیں تو طوفان مزید تیز ہو جاتا ہے اور ہم اتفاقاً ایک گھر کے سامنے رکتے ہیں. وہاں پہ میں نوک کرتا ہوں تو ایک بوڑھی اماں باہر نکلتی ہے, بڑی کائنڈ تھی. ہم نے اس سے کہا جی ہمیں اندر آنے دیں, بارش بہت ہے, ہم ذرا تھوڑا دیر رک کے چلے جائیں گے. ہم نے اپنے آپ کو فریش کیا. دیکھتے کیا ہیں کہ ایک بچہ زمین پر لیٹا ہوا ہے گدے پر, اور وہ بوڑھی اماں بار بار اس کے سر کو دبا رہی ہے اور بڑا پریشان ہے اس کے بارے میں. کہتے میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے اس بچے کو, تو انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی برین کا مسئلہ ہے یا ایسی کوئی پرابلم ہے جو بہت مشکل ہے یہاں کے ڈاکٹرز کے لیے. تو انہوں نے کہا مجھے بتائیں, میں بھی ڈاکٹر ہوں, میرے بڑے واقفیت ہے. تو بوڑھی عورت نے کہا کہ ہاں ہمیں ڈاکٹرز نے ایک بڑے مشہور ڈاکٹر کا نام بتایا, تو لیکن یہ کہ نہ میرے پاس ریسورسز ہیں, نہ میں کوئی مطلب کانٹیکٹ کر سکتی ہوں اس سے. یہ بچہ یتیم بھی ہے, میں اس کی دادی ہوں, اس کی ٹیک کیئر کر رہی ہوں. اس نے کہا مجھے بتائیں, میں اس ڈاکٹر کا پتہ کروں گا. یو ہیو بین سو کائنڈ ٹو می. شی سیڈ کہ ڈاکٹر ایشان. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت مجھے رونا آ گیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا مطلب کر رہی تھی, آپ اللہ سے دعائیں کر رہی تھی, کیا تھا ایسا کہ اللہ مجھے یہاں پر لے آیا؟ ہی سیڈ کہ پتہ نہیں, میں تو بس استغفار بہت کرتی تھی, استغفر اللہ استغفر اللہ, اور میں اللہ سے کہتی تھی کہ اللہ ہم تو نہیں جا سکتے, بس کسی طرح تو ذریعہ بنا دے, یہ بچہ تیرے سامنے ہے. تو حدیث ہے نا کہ جو استغفار بہت کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے ایسے راستے بناتا ہے کہ وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو ہی از دی لارڈ آف دی امپاسبل اینڈ یو آر کرائنگ فار دی پاسبل. اگین بیوٹیفل کوٹ. واٹس یور ایکسپیرئنس, اور آپ نے اللہ کو کیسے دیکھا اپنی لائف میں؟ علی بھائی میرا بہت ہی ایموشنل سا ایکسپیرینس ہے ریگارڈنگ دس کوسچن. میں 3rd ایئر میں تھا اپنی گریجویشن میں, تو فائنل ایگزامس کے قریب میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میری رائٹ آرم جو تھی یہ فریکچر ہو گئی. بالکل کچھ دن تھے ابھی ایگزامس میں, تو خیر بہت پریشان تھے. ہاسپٹل لے کے گئے, انہوں نے ایکس رے وغیرہ کیے, بتایا کہ اس کی سرجری ہوگی. میری اپنی 3 بہنیں ڈاکٹر ہیں, تو آپ کو پتہ جب آپ کی فیملی میں ڈاکٹرز ہوں آپ کو بہت پروٹوکول ملتا ہے ہاسپٹل میں سارا کچھ. خیر وہ جب میری سرجری ہوئی تو ڈرلنگ ہوئی, اسکریوز ڈالے انہوں نے اس میں, تو اٹ واز ویری پینفل. جنرل انیستھیزیا تھا تو مجھے ڈیورنگ سرجری تو پتہ نہیں چلا, لیکن جب میں ہوش میں آیا تو بہت شدید پین تھی. مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ شاید میں نے زندگی میں کبھی اتنی پین برداشت نہیں کی, ایون ایکسیڈنٹ ہونے پہ بھی اتنی پین نہیں ہوئی تھی. تو خیر سب فیملی, میں اسٹریچر پہ ہوں روم میں اپنے, میری ساری فیملی, میری سسٹرز, میرے امی ابو سب کھڑے ہوئے میرے ارد گرد, اور سسٹرز نے انسٹرکٹ کیا ان کو کہ ان کو لگائیں, آ کے پین کلرز لگائیں. ایک لگایا, دوسرا لگایا, انجیکشن لگائے, کیونکہ انجیکشن میں ہوتا ہے کہ اس کا نا امپیکٹ بہت جلدی ہوتا ہے. انجیکشن میں جو بھی آپ کو میڈیسن دی جاتی ہے نا نارملی ان کا امپیکٹ جلدی ہوتا ہے. تو خیر پین کم نہیں ہو رہی تھی, میرا رنگ بالکل پیلا ہو گیا اور برے حال. تو مین وائل نا ظہر کا ٹائم تھا آئی تھنک, تو میں نے وہیں لیٹے لیٹے نا نماز شروع کر دی. اور علی بھائی میں سورۃ فاتحہ اسٹارٹ کی, الحمدللہ رب العالمین. مطلب میں کہوں گا وہ شاید میں نے ایسی نماز اس سے پہلے زندگی میں نہیں پڑھی. مطلب میں کسی اور ہی دنیا میں تھا, اور جب میں الرحمن الرحیم پہ آیا نا آئی اسٹارٹڈ کرائنگ. کیا بات ہے. اور جسٹ لائک بیبیز, مجھے خود نہیں پتا تھا کہ یار میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا مطلب وہ ایکسپیرینس آئی کانٹ ایون ایکسپریس دیٹ پراپرلی ہیئر. خیر سورۃ فاتحہ بھی ختم ہوئی تو میری پین ختم ہو چکی تھی, اور سرپرائزنگلی میں نے اپنی بازو کو پراپر ٹیپ کیا کہ جہاں مجھے پین ہو رہی تھی, کہ شاید میں خواب تو نہیں دیکھ رہا, مطلب از اٹ ریئلٹی. تو میرے لیے زندگی میں سب سے خوبصورت اگر ایکسپیرینس آپ کہیں گے نا تو میں کہوں گا وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ تھا, جب میں نے اللہ کو فیل کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کتنے مہربان ہیں, اور واقعی رحمان الرحیم ہے وہ.
بیوٹیفل. میں اپنی لائف کی بات کروں تو یہ کوٹ ریئلی لٹرلی جس طرح پورا اترتا ہے ایم شیور آپ کی لائف پہ بھی, لیکن واقعی اگر ہم دیکھیں تو کئی ایسے مواقع ہمیں نظر آئیں گے اپنی لائف میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح سے مشکل سے نکالا ہے کہ گمان بھی نہیں جاتا. یعنی ایسے پرابلمز لائف میں فیس کیے ہیں, آئی ایم شیور آپ سب نے بھی, ہر ایک کے اپنے پرابلمز ہوتے ہیں, اور وین یو ول لک بیک تو کلیئرلی یو ول سی اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کو نکالا بھی, ریلیف بھی دیا, اور اس کا وزڈم تھا. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو کلیئر وزڈم نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کا ایک وزڈم تھا, اینڈ اٹ واز مینٹ ٹو بی, اینڈ یو آر ویئر یو آر مینٹ ٹو بی. سیدھی سی بات ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا پلان ہے, اور اسی میں راضی ہونے میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتری ہے. کیا بات ہے علیم. میں چاہوں گا کہ سورہ مریم کی کچھ آیات پڑھوں آپ کے سامنے کہ انبیاء کیسے اللہ کو پکارا کرتے تھے اور کس طرح پہچانتے تھے وہ اپنے رب کو. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. This is a reminder to your Lord's mercy to his servant Zakaria iz nada rabbahu nidaan khafiya when he cried out to his Lord privately. اللہ پر ندا لگائی یعنی اندر کی کرائے, اور وہ بھی اکیلے میں. اور پھر انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. حضرت ایوب علیہ السلام کی دعائیں, حضرت نوح نے کیسے پکارا اللہ کو, کس طرح شکایت کی کہ اللہ یہ لوگ میری سن ہی نہیں رہے ہیں, یہ میں ہر جگہ سے اپروچ کر چکا ہوں لیکن یہ لوگ سن ہی نہیں رہے میرے رب میری. اور پھر وہ سب کہہ کے معافی بھی مانگی اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, یعنی میرے سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے. پھر یہی حضرت زکریا نے اللہ سے کہا کہ اللہ میری بونز ویک ہو گئی ہیں, میں اولڈ ہو رہا ہوں, اور اللہ میں تجھ سے دعا کر کے ولم اکم بدعائک ربی شقیہ, کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہوا. حسن ظن دیکھیں. اور پھر جب فرشتوں نے بشارت دی تو حیران ہو گئے, کہتے ہیں میرے ہاں کیسے لڑکا ہو سکتا ہے, یعنی پہلے خود ہی دعا کی اور پھر خود ہی حیران ہو گئے. کیسے یہ اس کو ہاؤ ڈو یو سی آل دس علیم, یہ جو میں نے بھی علی بھائی انسان کی نا فطرت ہے, انسان چاہے وہ انبیاء تھے, انبیاء تو اللہ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں نا, پوری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو انبیاء جانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ریولیشن پہ ڈائریکٹ کی اور ان کے پاس نالج ہوتا ہے اس چیز کا. یہ نا انسان کی فطرت ہے. جس طرح آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ مردہ کو کیسے زندہ کریں گے, حالانکہ وہ اولو العزم پیغمبر میں یعنی ٹاپ میں آتے ہیں, ٹاپ 5 میں ان کا نام ہے, لیکن وہ بھی اللہ سے جانا چاہتے تھے کہ اللہ آپ کیسے کریں. اللہ تعالیٰ نے پھر انالوجی پیش کیا کہ اس طرح یہ آپ پرندوں کو کریں اور وہ سارا معاملہ ہوگا. سیم گوز فار زکریا علیہ السلام, جس طرح آپ نے بات کی. وہ دیکھیں سوسائٹی میں نا یہ بڑا مشہور ہوتا ہے کہ اگر ان کے آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور آپ کی یہ سرکمسٹینسز ہیں, فزیکل ہیلتھ آپ کی اس طرح کی ہے تو آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی, مثال کے طور پہ. دس از ویری کامن ان آر سوسائٹی ایز ویل. تو جب انسان وہ چیزیں بار بار سن رہا ہوتا ہے نا تو وہ اس کے اندر بیٹھ جاتی ہیں. لیکن وہ اللہ سے ان کا کنیکشن اتنا اسٹرانگ تھا کہ جب انہوں نے حضرت مریم کو دیکھا نا, ایکچولی حضرت مریم کے پاس گئے تھے, وہ ان کی کفالت میں تھی نا وہ, تو ان کے پاس گئے, دیکھا کہ جو فروٹس ہیں یا جو فوڈ ہے وہ ایسے موسم کا ہے جو اس وقت وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتا. بے شک. تو بڑے حیران ہوئے کہ کفالت بھی میں کرتا ہوں ان کی, میری کسٹڈی میں ہے یہ, اور مطلب اور سورسز بھی نہیں ہے, تو ان کے پاس یہ کیسے آ گیا. تو ان سے پوچھ لیا پھر آگے سے, اسی صورت میں اللہ تعالیٰ مزید بتاتے ہیں کہ یا مریم ان لکی ھذا, یہ کہاں سے ہے آپ کے پاس. تو انہوں نے کہا ہی من عند اللہ یا ہوا من عند اللہ, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس آیا. تو جب انہوں نے یہ چیز سنی تو وہ اتنا, آپ سمجھ لیں کہ ایک ڈیسپریشن ہوتی ہے نا انسان کی کہ میری اولاد نہیں ہے, اگر اللہ تعالیٰ یہ امپاسبل کر سکتے ہیں نا, جس طرح آپ نے ابھی شروع میں بات کی تھی, ہی از دا رب آف امپاسبل, یعنی وہ امپاسبل کو پاسبل کر سکتے ہیں. بالکل. تو وہ فوراً وہیں انہی آیات میں آتے ہیں کہ فوراً ہی وہ اپنے حجرے میں گئے, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابھی وہ دعا انہوں نے کی ہی ہے کہ فرشتوں نے آ کے ان کی خوشخبری دے دی. تو ہیومن نیچر ہے نا پھر کہ وہ ایک دم حیران ہو گئے کہ یار ابھی مطلب ہاؤ کین دس ہیپن ٹو می, حالانکہ نبی ہیں, وہ ایک لیول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تمہارا بیٹا ہوگا, اور بیٹا بھی جو صالح بیٹا ہوگا. پھر اس پہ بھی انہوں نے اسٹاپ نہیں کیا, انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نشانی چاہیے, گیو می اے سائن. انسان کی سائیکی ہے نا, اللہ تعالیٰ بھی, اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت, اس پہ ہم انشاءاللہ بھی آئیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اپنے بندے کو کتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے سے ڈانٹا نہیں ان کو کہ تم میرے نبی ہو کے تم نے یہ سوال کیوں پوچھا میرے سے. اللہ تعالیٰ نے کیا نشانی ہے کہ آپ نے نا, آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے آئی تھنک فار 3 days, اور آپ نے ان سے نا اشاروں سے کہنا کہ اللہ کی بات کریں اور جو بھی معاملات ہیں. سو دا پوائنٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہیئر از کہ یہ انسان کی نا فطرت ہے. انسان نے چونکہ
اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے ہمارے ایک ریلیشن شپ ہے, اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہوا نا اپنی زندگی میں, تو انبیاء تو بہت زیادہ کنیکٹ کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں علی بھائی, موسیٰ علیہ السلام جب فرسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ سے میٹنگ ہوئی ان کی, تو وہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا, تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کو زمین کائنات کے ہر ذرے ذرے کا علم ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ اللہ کو پتہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ علماء کہتے ہیں کہ وہ کنورسیشن نا اللہ تعالیٰ نے ان کو ذرا کام ڈاؤن بھی کرنا تھا, کیونکہ ان کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ میرے ہاتھ میں چھڑی ہے. اچھا, سوال صرف اتنا تھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, اس کا جواب ٹو دا پوائنٹ اتنا ہی تھا کہ میرے ہاتھ میں چھڑی ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے چونکہ اللہ سے فرسٹ ایکسپیرینس تھا, وہ اتنے ایکسائٹیڈ تھے اللہ سے بات کر کے. ہم لوگ اپنے آپ کو امیجن کریں نا, ہمیں فار ایگزامپل جسٹ سپوز کہ ہمیں موقع مل جائے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا, ہم تو آئی تھنک وہ چیز سوچ کے ہی کسی اور دنیا میں چلے جائیں گے. کیا بات. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے اللہ کو بتایا, اللہ میں اس سے یہ بھی کرتا ہوں, میں اس سے بکریاں بھی چڑھاتا ہوں, میں اس سے پتے بھی. تو علماء اس پہ کمنٹ کرتے ہیں کہ ہی وانٹڈ ٹو پرولونگ دیٹ کنورسیشن ود اللہ سبحانہ. ہی واز سو ایکسائٹڈ. سبحان اللہ, موسیٰ علیہ السلام. زبردست. مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان کس چیز نے تجھے غافل کر دیا ہے اپنے رب کے بارے میں جو بہت جینرس ہے, بہت کریم ہے. آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی بڑی شکایات ہیں, اللہ معاف کرے, پیسو شکایات بھی ہوتی ہیں. دیکھیں, ایک ہوتا ہے ایکٹیو شکایات, کوئی بندہ منہ سے کہہ دے جی کہ نہیں جی کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی. کئی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کاؤنسلنگ کے لیے, میں نے اللہ معاف کرے کچھ کو ایسی باتیں کرتے دیکھا ہے کہ یار ہم نے تو بڑی ایفرٹس کی, اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم نہیں کر رہا وغیرہ وغیرہ. تو آئی تھنک اللہ از گیونگ دیم اے ریمائنڈر کہ یہ جو تمہارا بلیف ہے میرے بارے میں, اس بلیف کی طرف تم چلے کیسے گئے. میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں, یعنی تمہارے پاس پروف کیا ہے, صرف یہ کہ ایک تمہاری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی اور اس کی کیا ریزنز ہیں اس کے پیچھے. تو ینگسٹرس کو میں چاہتا ہوں ہم اس طرح توجہ دلائیں کہ یہ جو آیت ہے نا کہ کس چیز نے تمہیں غافل کیا ہے, وٹ ڈو یو تھنک, وہ کیا فیکٹرز ہیں جو اللہ سے غافل کیے ہوئے ہیں ہمیں, کہ ہم لوگوں کو تو اپنے دکھڑے سنانے پہ آئیں تو ایک ایک گھنٹہ سناتے ہیں, لیکن اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہیں کرتے, 5 منٹ بھی نہیں دعا کرتے, سجدے میں باتیں نہیں کرتے, تہجد میں نہیں اٹھ پاتے. واٹ آر دوز فیکٹرز, اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. علی بھائی اس کا جواب دینے سے پہلے ابن قیم کی بہت مزے کی باتیں بھی ہیں, لیکن ان کے 2 کوٹیشنز ایسے ہیں جو کہ بڑے ہارڈ ہٹنگ ہیں اس چیز میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جواب سے پہلے ہم ذرا ان کو سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ جواب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ نے جواب الکافی میں کہا کہ دنیا کے اندر بہت ساری چیز, دیر آر مینی تھنگز ان دا ورلڈ وچ اف اے پرسن لوزز اس کی ریپلیسمنٹ مل جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی معرفت کھو دے, سبحان اللہ, if somebody was to lose اللہ تعالیٰ, the معرفہ آف اللہ, تو پھر وہ اس کو کبھی بھی نہیں مل سکتی. یعنی کہ تھوڑا ایکسپلین کریں. معرفت کا مطلب اللہ تعالیٰ کے بارے میں نالج. کیا مطلب, فار ایگزامپل میں آپ کو ایک اس کا ہنٹ دیتا ہوں. نالج کا کیا مطلب ہے, اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے الرحمن, بے شک, اسی طرح الرحیم, ہمیں سب کو اس کا مطلب پتہ ہے, دا مرسیفل. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں اور دوام کے ساتھ کنسسٹنسی کے ساتھ رحم کرتے ہیں. بے شک, بے شک. اس کا میری اور آپ کی لائف پہ امپیکٹ کیا ہونا چاہیے, سب سے امپورٹنٹ کویشچن. اور اس کا اسکالر جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات مرسی والی ہے, رحمت والی ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندوں سے بھی مرسی نکلے. یعنی کہ if I am not merciful to his مخلوق, to his people, یعنی کہ ہم لوگوں کے ساتھ, اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم نہیں کر رہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیسے رحم کرے گا. اور یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو اسی لیے if باقی ساری چیزیں انسان سے گم ہو جائیں, کھو جائیں, اس کی ریپلیسمنٹ مل جائے گی, لیکن اگر اللہ تعالیٰ چلے گئے اس کی ریپلیسمنٹ کوئی نہیں ہے. اسی لیے ابن قیم ایک اور جگہ طریق الہجرتین میں کہتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے, آئی ایم امیزڈ ایٹ پیپل جو کہ دے آر ایجنگ ان دیئر لائف, زمانہ گزرتا جا رہا ہے, عمر بھی بڑھتی جا رہی ہے, لیکن دل پہ پردے پڑتے جا رہے ہیں. ایک فیکٹر میں اور دیکھتا ہوں ذیشان, میں چاہتا ہوں اس پہ آپ بھی کمنٹ کریں کہ علیم نے بڑا امپورٹنٹ بات کی کہ ہم نے نا یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بس مٹیریل خواہشات کے لیے پکارنا ہے. میں کہنا نہیں چاہتا لیکن آئی ہیو ٹو یوز دس ورڈ لائک اے جینی ان اے لیمپ. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. جیسے الادین نے وہ چراغ جو ہے اس کو رگڑا, جینی نکلا, اس نے کہا جی بتاؤ کیا تمہاری خواہش ہے. آئی تھنک موسٹ پیپل پرسیو اللہ تعالیٰ
نعوذ باللہ لائک دیٹ کہ جی بس جب خواہش کوئی پوری کرانی ہے تب اللہ کے پاس جانا ہے. تو یہ ویسے دنیاوی سینس میں اور دینی سینس میں از اٹ اے بیڈ تھنگ ٹو ڈو؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اس کے پھر رانگ امپلیکیشنس کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ہم اور کس کے پاس جائیں گے؟ بے شک. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یہاں پہ اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں تو ہم اپنی آڈینس کے لیے کلیئر کر دیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی چیز چاہ رہے ہیں تو آپ اللہ سے نہیں مانگیں گے. نہیں، اگر کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں ایک ٹیم جیتے تو آپ مانگیں دعا سے اللہ کے لیے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن مسئلہ تب آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کا مظہر دکھاتے ہیں. کیا مطلب؟ فار ایگزامپل ابھی عبدالعلیم نے بات کی تو 2-3 دن پہلے، میں جگہ نہیں کوٹ کروں گا اور ایگزامپل نہیں کوٹ کروں گا، ایگزامپل تو کوٹ کروں گا لیکن آئی وونٹ ٹیک اسپیسیفک نیمز. ایک لڑکے نے سوسائڈ کی. سوسائڈ کیسے کی؟ اپنی والدہ کے سامنے کچن میں گیا، لائٹر لیا، اپنے کمرے میں گیا، پیٹرول چھڑکا اور ہی برنٹ ہمسیلف الائیو. وجہ کیا تھی؟ ہارٹ بریک. لڑکی چھوڑ گئی. اور اس کی والدہ کو 5 سال بتانے والے بتاتے ہیں کہ ٹراما سے باہر نہیں آئی. یہ ہلکی بات نہیں ہے. مطلب ایک ہے بیٹے کا فوت ہو جانا، ایک ہے بیٹا برنز ہمسیلف الائیو. ایک بات کہتے سنتے ہوئے جو ہے نا بہت ٹرامیٹک ہے. تو مطلب میں صرف ایز این ایگزامپل بتانا چاہ رہا ہوں کہ اور آل مائی ہارٹس ٹو اس طرح کے لوگ جو کہ اس چیز سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکال پاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ سمجھانے والوں کی بھی اس میں غلطی ہے اور جو نہیں سمجھ سکے. تو اسی لیے فار اے لیسن اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں وہی کچھ ہو جو کہ میں اور آپ چاہ رہے ہیں، بلکہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ول ٹیسٹ پیپل ود ریمیڈیز آف ٹرائلز. ابن قیم نے ہی یہ کہا نا کہ جب میں اللہ سے دعا کروں اور وہ قبول ہو جائے تو میں خوش ہوتا ہوں، لیکن جب میں اللہ سے دعا کروں اور وہ نہ قبول ہو تو میں ڈبل خوش ہوتا ہوں کیونکہ دوسرے میں تو ڈائریکٹ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل. بالکل ایسی ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں علی بھائی اسی میں ایڈ کرنے والا تھا کہ جو ہمارے استخارہ کرتے ہیں، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ریکمینڈ کیا کہ ہر کام کے لیے ہمیں استخارہ کرنا چاہیے، اس کا بھی تو یہی مطلب ہے کہ اللہ کی رضا ڈھونڈنی ہے آپ نے جو بھی کام کرنا ہے. اور وہ ذیشان بھائی والی بات کہ آئی تھنک حدیث ہے جس میں آپ نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اگر تم نے جوتے کا تسمہ بھی مانگنا تم نے اللہ سے مانگنا. اللہ اکبر. لیکن ہماری وہی والی جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنے مقاصد کے لیے، ٹھیک ہے آپ کی جو بھی چیزیں ہیں آپ نے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن پھر وہ موسمی مسلمان نہ بنے، پھر صرف مطلبی نہ بنے نا. یہ ہے کہ آپ انسان سے مطلبی. علی بھائی میں آپ سے اپنے صرف مطلب کے لیے کام کرتا ہوں، یعنی آپ کے پاس آتا ہوں، علی بھائی مجھے یہ چیز چاہیے، یہ چیزیں آپ دے دیتے ہیں. جب دے دیتے ہیں پھر میں جانتے نہیں آپ کون ہیں. قرآن میں ایک اور آیت ہے، مجھے ایگزیکٹ آیت نہیں یاد، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ جب انسان پہ کوئی مشکل آتی ہے نا تو وہ کھڑا بیٹھا لیٹا ہمیں بلاتا ہے، پکارتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے. پھر جب ہم سے، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، پھر جب ہم اس سے وہ مشکل دور کر دیتے ہیں نا تو ایسے منہ پھیر کے چل دیتا ہے جیسے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا. ایسے ہی انسان کی نیچر. دس از ہیپننگ. یوسف علیہ السلام کی بات سے میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا علی بھائی کہ انبیاء جو ہمارے رول ماڈلس ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت ذکر کیا قرآن میں ان کا. اور آپ اگر جس طرح آپ نے بھی ابھی بتایا، آپ اگر نوٹ کریں نا تو وہ اللہ کے ناموں سے بہت زیادہ کنیکٹڈ تھے، بہت زیادہ کنیکٹڈ تھے. یوسف علیہ السلام بچپن میں ہی ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا اور اس کے بعد پھر ان کو غلام بنا کے مصر میں بیچ دیا گیا. مصر میں وہ ایک عزیز کے گھر رہتے ہیں، وہاں پہ ان پہ یہ جو عورتوں کا تھا فتنہ وہ آیا ان پہ. اس کے بعد ہی واز انوسینٹ اور ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا. جیل کے بعد وہاں سے وہ نکلے، پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا وہ وہاں پہ ان کو حکومت دی، ان کو ایک عہدہ مل گیا. تو وہ نا سارا واقعہ اٹس اے اسپین آف ایئرس. اس کے بعد وہ ایک نا بڑی خوبصورت آیت ہے، دیٹس مائی فیوریٹ. جب ان کے پیرنٹس بھی آ گئے، ان کو عرش پہ بٹھا لیا انہوں نے، تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وقال یا ابت هذا تأویل رؤیاي من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. یہ آگے جو پارٹ ہے زیادہ غور طلب ہے. ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب وہ آئے انہوں نے اپنے ابو کو کہا کہ اے ابا جان، یہ جو سارا معاملہ تھا نا، یہ جو ابھی سجدہ کر رہے ہیں مجھے سارے، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پتہ نہیں کتنے سال پہلے دیکھا تھا. میرے رب نے اس خواب کو آج سچا کر دکھایا.
اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اور اللہ کی فیورز کو اکنالج کر رہے ہیں. کہتے ہیں ابا جان آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے میرے پہ اور بھی بڑے احسان کیے ہیں. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے قید سے نکالا, ابا جی کو نہیں پتا کہ قید میں بھی تھے, وہ ریئلائز کرا رہے ہیں آگے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بھائیوں میں کے درمیان ہمارے درمیان ایک دل میں ایک آ گیا تھا, وہ ایک خلش آ گئی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود ہمیں ملا دیا. ان ربی لطیف لما یشاء, اللہ تعالیٰ بہت باریک ہے جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ واز پلاننگ آل دس. مجھے شاید یعنی ہمیں نظر نہ آ رہا ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, utmost precision. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ سارے ان سالوں میں میرے ساتھ تھا. ہی واز پروٹیکٹنگ می, وہ پلان کر رہا تھا میرے لیے. مجھے کنویں سے آج اس عرش پہ بٹھانے والا, تاج پہنانے والا وہ اللہ تعالیٰ تھا. پھر آگے وہ کہتے ہیں انہ هو العلیم الحکیم. شاید مجھے برا لگتا کہ مجھے جیل میں کیوں ڈال دیا گیا, شاید مجھے لگتا کہ مجھے عورتوں کا فتنہ کیوں آ گیا, لیکن دو اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس بتا دیے کہ وہ علیم بھی ہے, حکیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ تھا جو ہونا تھا, جو آپ کے ساتھ ہو رہا تھا, اور پھر اللہ کی حکمت بھی تھی. اللہ کو پتہ تھا میں اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, اب ان کے ساتھ یہ کرنا ہے. تو سبحان اللہ. اسی طرح بہت سے انبیاء, کہیں قرآن میں ڈفرینٹ جگہ پہ ان ربی رحیم ودود, مطلب اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا, بہت زیادہ محبت کرنے والا. سبحان اللہ. تو واللہ ذیشان بھائی کی بات کہ جو نیمز اللہ تعالیٰ کے اتنی اسٹرینتھ دیتے ہیں کہ آپ اکیلا انسان جو ہے نا وہ جا کے پتہ نہیں پوری فوج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. علی بھائی, لوگوں نے پوڈ کاسٹ سن لیا ہوگا سارا, اور وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کیسے کریں. اللہ تعالیٰ کا ہمیں آپ نے بتا دیا وٹ شوڈ وی ڈو ٹو کنیکٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو میں کچھ پوائنٹس شیئر کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. جس طرح ذیشان بھائی بھی بات کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کے بارے میں نالج ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. کہاں سے اسٹارٹ کریں؟ اللہ تعالیٰ کے کلام سے, اللہ تعالیٰ کے اپنے ورڈس, قرآن. اللہ تعالیٰ نے قرآن آپ کو بھیجا ہے آپ کے لیے. اور میں ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے ہمارے معاشرے میں, خاص طور پہ پاکستان انڈیا میں, کہ قرآن سے نا لوگوں کو دور کر دیا. پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ایسی ریزن بنی. لوگوں کو کہا گیا ہے جی, چونکہ ہم لوگ اجمی لوگ ہیں, عربک نہیں آتی ہے ہم لوگوں کو بائی ڈیفالٹ, تو ہمیں کہا گیا جی قرآن جو ہے نا وہ آپ تو پڑھ ہی نہیں سکتے, آپ کا تو مطلب وہ لیول ہی نہیں ہے, آپ کو پہلے فلاں کچھ کرنا پڑے گا. بہت سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, اور اللہ معاف کرے کچھ کائنڈ آف ریلیجیس لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. قرآن سے ہمیں دور کر دیا گیا. قرآن ہے عربک میں, آپ سب سے پہلے تو قرآن کا ترجمہ پڑھیں, ٹھیک ہے, اور دیکھیں کہ اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں. کیونکہ یہ نہیں ہے کہ اللہ قرآن صرف علماء کے لیے نازل ہوا تھا. دیکھیں فقہ کے جو مسئلے ہیں, جو اس طرح کے مسائل ہیں, وہ ڈیفینیٹلی علماء کین ڈو دس, وہ ہم لوگ نہیں بتا سکتے. بالکل صحیح. لیکن جو قرآن سمپل باتیں آپ کو انسٹرکشنز دے رہا ہے لائف کی, اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں, وہ تو سمجھ آتی ہے نا بات. جیسے میں ایک آیت ایڈ کر, جی یہ میں سنانا چاہ رہا تھا. ان اللہ فالق الحب والنوى, سبحان اللہ, یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی, ذالکم اللہ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. سبحان اللہ. Surely Allah is the one who splits the grain and the date stone for sprouting. اللہ ہی ہے جو اتنی سخت زمین سے ننا سا بیج پھاڑ کے اوپر لاتا ہے, یعنی یہ امپاسبل سی چیز ہے. He brings forth the living from the dead and he is the one who brings forth the dead from the living. That is Allah. ذَلِكُمُ اللَّهُ. To where then are you being turned away? سبحان اللہ. مطلب یہ دیکھیں نا, اب جس بندے کو اس آیت کا علم ہوگا تو یہ کوئی اتنی وہ مشکل بات تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اپنی جو کریشن ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں, دیکھو اسے غور کرو. اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے, تو تم کدھر جا رہے ہو, تم کسی اور کے پاس ہیلپ کرنے جا رہے ہو, تم کسی اور سے مشکل میں اپنی مدد مانگ رہے ہو. سو یہ جو ایک ٹیبو بنا دیا گیا ہے نا کہ قرآن کو آپ نے ٹچ بھی نہیں کرنا, آپ نے شیلف میں رکھتے ہیں اوپر, آپ نے گھر میں برکت لے کے آنی ہے. قرآن کی برکت ہے, اس میں کوئی وہ شک نہیں ہے, اور آپ کو عربک پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ آپ کا جو قرآن سے کنیکشن ہے نا وہ آپ نے لوز کر دیا بیکاز آف دیٹ تھنگ. تو آپ قرآن خود پڑھیں, ترجمے سے پڑھیں. آپ اگر بہت احسان کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کریں, عربی سیکھیں. مطلب آپ انگلش سیکھ لیتے ہیں, آپ چائنیز سیکھ لیتے ہیں, جو بڑی مشکل زبانیں ہیں صرف فار دی سیک آف یور مانیٹری بینیفٹس. لیکن آپ عربک جو اسلام کی زبان ہے, جو اتنی خوبصورت زبان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے, اس سے بڑھ کے کیا وہ ہے, وہ سیکھیں تاکہ آپ کے لیے نا اللہ تعالیٰ کا میسج آسان ہو. اللہ تعالیٰ کا آپ کے پاس میسج قرآن ہے, اور یہ ایک شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہم پہ نازل کیا. میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ایون بہت سے فرشتے ہیں جو اس چیز سے محروم ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کر سکیں. وہ ایسی مجلسوں, ایسی محفلوں میں ڈھونڈتے ہیں ان کو جہاں پہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو. تو آپ کیا مطلب, ہم کیوں ایک ڈیلیوژن میں ہیں. تو ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دوسرا کنیکشن کا بہت امپورٹنٹ ذریعہ اور بہت اہم وہ ہے نماز. نماز پڑھیں اور نماز سمجھ کے پڑھیں. خدا را, کیونکہ آپ کو نماز کا ترجمہ آنا چاہیے, آپ کو پتہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں.
تاکہ آپ کے اندر چینج آئے. اور واللہ علی بھائی میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, آپ لوگوں نے ڈیفینیٹلی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ اگر آپ دن میں کوئی صرف ایک نماز خشوع سے توجہ سے پڑھتے ہیں نا تو آپ کا دن ڈفرینٹ گزرتا ہے, پورا دن ڈفرینٹ گزرتا ہے. ایک نماز کا اتنا امپیکٹ ہے, تو 5 کا پھر کیا ہوگا. تو نماز پڑھیں کیونکہ وہ آپ کی اللہ سے میٹنگ ہے 5 times a day. آج کے جہاں پہ آج ہماری اتنی ڈسٹریکشنز ہیں, اتنی وہ انٹرپشنز ہیں ہماری لائف میں, تو اس میں نماز اچھی پڑھنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے جو لوگ پڑھتے ہیں وہ کوشش کریں اس کو امپروو کرنے کی, اور جو نہیں پڑھتے تو پلیز نماز شروع کریں. دیٹ از دا سیکنڈ تھنگ یو کین ڈو فار امپروونگ یور کنیکشن ود اللہ. تیسرا پوائنٹ, توبہ کریں. جب آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان گناہ حائل ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ کا دل بھی جو ہے نا وہ ڈرٹی ہو جاتا ہے, کلاؤڈی ہو جاتا ہے. یو کانٹ سی دا ریالٹی, آپ کو بہت امپورٹنٹ چیزیں مس کر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ابھی توبہ کریں. میں تو بلکہ ریکویسٹ کروں گا کہ اسی پوڈ کاسٹ کے دوران ارادہ کر لیں کہ اللہ میں اپنے سارے گناہ چھوڑنے والا ہوں. مجھے نہیں پتا میں کیسے کروں گا, میں اتنی زیادہ ڈیپتھ میں جا چکا ہوں ڈچ میں. ہاں آپ نکالیں, آپ نکالیں مجھے اس دلدل سے. توبہ کریں, آپ کا کنیکشن اللہ سے امپروو ہوگا, پھر میریکلز ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زمین پہ ایک انسان نا چل رہا ہوتا ہے اور تم اسے نا بہت حقیر سمجھتے ہو کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں, تم سمجھتے کیا ہے. اور واللہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم, اگر وہ اللہ پہ قسم ڈال دے نا کہ اللہ یہ کام ایسے کر دیں, تو اس کا یہ اللہ کے سامنے اسٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھنے کے لیے وہ قسم وہ کام کر دیتے ہیں. تو یہ آپ بھی بن سکتے ہیں. اس میں کوئی مطلب اس کے لیے آپ کو عالم ہونا, آپ کو ایک پراپر وہ فلاں سندیں لینا ضروری نہیں ہے. دیٹس علم از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ اللہ سے ڈرتے ہی علماء ہیں, یعنی جو لوگ علم والے ہیں. تو یہ اللہ سے توبہ کریں. اور لاسٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, کنٹمپلیٹ ان دا کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ قرآن میں یہی بتایا کہ تم دیکھو یہ کیسے پیدا ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے, پہاڑ کیسے ہیں. تو ہم لوگ اپنے سوشل میڈیا اور اپنے فون سے نکلیں, ٹی وی شیوی سے نکلیں, تھوڑا سا ٹائم دیں, اکیلے بیٹھ جایا کریں, کسی گارڈن میں بیٹھ جائیں, اینڈ ٹرائی ٹو لک اراؤنڈ کہ اللہ تعالیٰ کی جو کریشن آپ کے ارد گرد ہے وہ کیا ہے. اور واللہ آپ کو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا جو وہ اوور آل قدرت ہے, قدرت نظر آئی اللہ کی, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور اللہ از دا اونر آف دس تھنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ ہم اگر کر لیں بہت پروڈکٹیو, بہت یوزفل. جزاک